دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، دنیا کی محبت. ہائے دنیا، ہائے دنیا. زندگی کی ساری پلاننگ دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. جس کا دل ایسا ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. میرے وہ بندے جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ امید نہیں ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مت رہو، دنیا کی زندگی سے بھاگو، نہیں، رہنا ہے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی پر راضی ہو جانا، اسی پر مطمئن ہو جانا، اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا، یہ ایمان والے کی صفت نہیں، یہ آخرت کے منکر کی صفت ہے. اور فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار. یہ جہنمی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو جائیں، جو آخرت کو بھول جائیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں ہیں، دیکھیے کیسے حالات اس وقت ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں. کل بھوپال کا واقعہ آپ نے پڑھا، سنا، دیکھا، کیا حالات ہیں. رو بھی نہیں سکتے، آنسو بھی نہیں آنکھوں میں کہ کیا روئیں، کس پر روئیں. جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. کروڑوں مسلمان ہیں، وہ 8 بچے ہمارے اور آپ کے بھی ہو سکتے تھے میرے بھائیو. ذرا سوچو کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی. پورا میڈیا ان کے خلاف بول رہا ہے. ان کے ساتھ جو کیا گیا، جو ظلم ہوا، اس ظلم پر آج آواز اٹھاؤ تو کہا جاتا ہے یہ تو دیش دروہی ہے، یہ تو ملک کا غدار ہے، دشمن ہے. یہ حالات دیکھیے. اور ابو داؤد کتاب الملاحم کی یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے، جسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ حضرت ثوبان عام طور سے فتنوں کے تعلق سے حدیث روایت کرتے ہیں. کبھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ عام طور سے فتنوں کے تعلق سے ہوتی ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها. اے میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے جب ساری کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر حملہ کریں گی، تمہارے خلاف ہو جائیں گی. کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، جیسے کھانے والے بھوکے لوگ اپنے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی دن کا کوئی بھوکا آدمی جس طریقے سے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے، ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا نوالا بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے پیارے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی. جھاگ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کتنا جھاگ ہے، چھو تو ختم. تعداد بہت ہوگی لیکن پاور لیس، انرجی لیس، کوئی طاقت نہیں، چھو تو ختم. اللہ جھاگ بنا دے گا تمہیں. وَلَيَنْزِيَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی تمہارا روب و دبدبا نکال دے گا. تمہاری کوئی دہشت، تمہارا کوئی وقار ہی تمہارے دشمنوں کی نظر میں نہیں ہوگا، وہ تمہیں کوئی ویلو ہی نہیں دیں گے. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن نام کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے. دنیا میں رہنا ہے، اس سے محبت نہیں کرنا ہے، اس سے دل نہیں لگانا ہے، اس کو ایک وقتی آرام کرنے کی جگہ بنانا ہے. ترمذی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے ہمیں زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے.
तिरमिजी की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, अल्लाह के नबी एक चटाई पर लेटे, वक़द अस्सर फी जंबिही, चटाई पर से उठे तो आपकी पीठ पर चटाई के निशान पड़े थे। सहाबे किराम से देखा न गया। सहाबे किराम ने कहा, लवित्तखज़ना लका विताअन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आप हमें इजाजत दें, हम आपके लिए एक बिस्तर बना दें, एक तकिया बना दें, एक आराम दे बिस्तर आपके लिए बना दें। क्या जवाब दिया मेरे नबी ने, माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक। मा अना कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं, एक मुसाफिर की तरह हूं जो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, मैं यहां आराम करने के लिए आया हूं, आराम का वक्त पूरा हो जाएगा मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। ये होना चाहिए दुनिया के ताल्लुक से एक मुसलमान का स्टैंड। दुनिया में रहना है, दुनिया में पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, बीवी बच्चों का हक अदा करना है, लेकिन असल टारगेट आखिरत को बनाना है। कारून का नाम सुना है आपने, बहुत बड़ा पैसे वाला था। कितना पैसा था उसके पास पता है, मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुवा, उसके खजानों की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात उठाती थी और बड़ी मुश्किल से उठाती थी। इतने खजाने कितने रहे होंगे, खजानों की चाबियां उठाने वाली एक बड़ी जमात थी, तो सोचो खजाने कितने रहे होंगे। कारून से उसकी कौम के कुछ समझदार लोगों ने कहा था कि ऐ कारून, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, ऐ कारून तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा, इतने पैसे तुझे अल्लाह ने दिए, तू इन दौलत के जरिए, अपनी इस दौलत के जरिए आखिरत की तैयारी कर। जुमले पर गौर कीजिए, वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, ऐ कारून तुझे अल्लाह ने जो कुछ नवाजा है तू उसके जरिए आखिरत की तैयारी कर। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, तू दुनिया भी अपनी दुनिया भी बना, दुनिया को भूल मत, दुनिया को मत भूल, लेकिन दुनिया की दौलत के जरिए आखिरत की तैयारी कर। यह है अल्लाह का हुक्म। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, ये जो हमारे दिलों के अंदर सख्ती आई, क्यों आई है? दुनिया की मोहब्बत में आज अब सर से पैर तक गिरफ्तार है। सोते हैं तो दुनिया के लिए, जागते हैं तो दुनिया के लिए, चलते हैं तो दुनिया के लिए। आखिरत का तसव्वुर बस मस्जिद तक है, मस्जिद के गेट के बाहर निकले दुनिया शुरू। बस जितनी देर नमाज पढ़ने के लिए आए, बस उतनी देर तक एक है कि चलो भाई एक इबादत है, एक नमाज, एक फरीजा अदा कर लिया, मस्जिद के बाहर निकले बस दुनिया शुरू। तो दुनिया की मोहब्बत ये दूसरी बड़ी वजह है